نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو غلط فہمی میں وہاں ڈال کر آئی تھی، اس کے بعد بالکل بھی امید نہیں تھی حداد نکاح کر لے گا اور وہ نکاح کے لیے مان بھی جائے گی۔ کیا ہیر کی غیرت مر گئی ہے؟ اس نے طیش میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان زمین بوس کر دیا۔ نائلہ کو جب دونوں کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا، وہ تو مانو پاگل ہو گئی۔ دوسری بار بھی وہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بار بھی وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتا مجھ پر۔ اس بار بھی اس نے دوسروں کو فوقیت دی۔ میں اس ہیر کو جان سے مار دوں گی۔ منحوس لڑکی نہ جانے مر کر بھی کیسے واپس آ گئی۔ نائلہ کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے بال نوچ لے۔ نہیں، اس بار میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اس لڑکی سے نہیں ہار سکتی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھے ہرا دے، ایسا نائلہ ہونے ہی نہیں دے گی۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ لیکن تم تو اس سے بہت پہلے ہی ہار چکی ہو۔ اپنے سامنے موجود آئینے میں اسے اپنا ہی عکس طنز کرتا دکھائی دیا۔ ایک شو پیس اٹھا کر اس نے شیشے پر دے مارا۔ شیشے کے ہزاروں ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے۔ گھٹنے کے بل فرش پر بیٹھ کر نائلہ نے شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا۔ جیسے ہی کانچ کے ٹکڑے پر گرفت مضبوط ہوئی، اس کے ہاتھ سے خون نکل کر قطرہ قطرہ فرش پر گرنے لگا۔ اس بار نہیں، اس بار یا تو حداد میرا ہوگا ورنہ کسی کا نہیں۔ میرے جنون سے واقف نہیں ہیں یہ لوگ۔ اس ہیر کی ہستی تو میں مٹی میں ملا دوں گی۔ میرے حداد کو مجھ سے چھیننے کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ ایسا حال کروں گی خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ایسی حالت میں اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو فوراً سے پہلے پاگل خانے میں بھرتی کروا دیتا۔ یہ حسینہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ گلزار کو اب رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس بے وقوف لڑکی نے میرا کوئی بھی کام بگاڑا تو اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر بناؤں گا۔ وہ اپنی چیئر چھوڑ کر پورے کمرے میں دندناتا گھوم رہا تھا۔ شاید یہ غصہ کنٹرول کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ آخر کار تھک کر وہ واپس چیئر پر آ بیٹھا۔ کرسی کی پشت پر گرا کر آنکھیں میچیں تو ماضی کے کچھ اوراق آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ عالم شاہ، تمہاری وجہ سے جو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ سزا کے طور پر میں اگر تمہاری 7 نسلوں کو بھی ختم کر دوں تو شاید اس کا ہرجانہ وصول نہ ہو۔ تمہارے یہ 2 بیٹے میرے سینے پر سانپ کی طرح لوٹ رہے ہیں۔ ایک تو نہ جانے کون سی بل میں چھپا ہے اور دوسرا ہمارے گلے پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ عالم شاہ کے دونوں بیٹوں کو زندہ سوچ کر ہی گلزار کا خون کھولنے لگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حسینہ آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی۔ حسینہ میری جان، حداد کی شیرنی میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے حسینہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے رکو، کیوں اپنی نازک سی جان کو عذاب میں ڈالتی ہو؟ مجھ سے کہو، میں ہوں تمہاری خدمت کے لیے۔ حداد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں نے تو زندگی سے ساری امیدیں چھوڑ دی تھیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا میرے ساتھ ہونے والا حادثہ تمہارے دل میں میری محبت بیدار کر دے گا تو میں کب کا خود کو کسی حادثے کا شکار بنا لیتی۔ حسینہ بوجھل آواز میں اپنے دل کی باتیں اسے بتانے لگی۔ کیا یہ کہہ کر تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ حداد نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ نہیں، بس دل میں آیا تو بول دیا۔ میں پاگل تھا جو تمہاری بے لوث محبت نہ دیکھ پایا، مگر اب تمہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تمہاری اتنی توجہ پا کر شاید میں کل ہی اٹھ کر چلنے لگوں۔ وہ مسکرائی تو حداد نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ خبردار جو اپنی جان کو تکلیف دی، اب تمہاری جان تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ جب تک بہتر محسوس نہ کرو تب تک پاؤں بھی نیچے رکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حداد نے اس کے ایک کان کو پکڑ کر ہلکا سا کھینچا۔ چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک ملازمہ کھانا بھی رکھ کر چلی گئی۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی بنیان میں اس کا کسرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ اف، یہ پہلے سے بھی زیادہ ہاٹ ہو گیا ہے۔ حسینہ نے بے باکی سے اس کے وجود کو دیکھا۔ اس کی نظروں کے تاثر کو وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ کھانا کھاؤ، حداد نے کھانے کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی۔ تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ نا۔ حسینہ کا اسے کمرے میں زیادہ دیر دیکھنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر اب وہ کچھ دیر اسے آنکھوں سے ہی نہار لینا چاہتی تھی۔ ولید بھی ایسا نہیں ہے۔ ولید کے بارے میں سوچ کر وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ سوچا تھا جلد از جلد فائل لے کر یہاں سے فرار ہو جائے گی، مگر اب تو اس کا من للچانے لگا تھا۔ گھر کی واہیات عورت، اس کی نظریں خود پر محسوس کرے کہ وہ دل ہی دل میں اسے اچھے اچھے القابات سے نوازنے لگا۔ چلو اب تم آرام کرو، جتنا آرام کرو گی اتنی ہی جلدی ٹھیک ہوگی۔
اسے کھانا کھلا کر وہ باہر جانے لگا۔ تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ۔ حسینہ کی آواز پر اس کے تاثرات تن گئے، مگر فی الحال غصہ حرام تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ اس کی طرف مڑا۔ میں تو تم سے ایک پل کی دوری برداشت نہیں کر سکتا، مگر ڈاکٹر نے تم سے تب تک دور رہنے کا بولا ہے جب تک تم پوری طرح ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ اگر میں یہاں سویا تو اپنے جذبات قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ بات کو سمجھو میری جان۔ وہ بیچارہ سموں بنا کے بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اس کے قریب آیا، حسینہ کے سینے تک کمبل اڑا کر سونے کی تلقین کی اور خود باہر چلا آیا۔ ٹھیک ہونا ہے محترمہ کو، اسے میں ہی ٹھیک کروں گا۔ آنکھوں کے تاثرات اس قدر سرد تھے کہ اگر ایک بار بھی حسینہ وہ تاثرات دیکھ لیتی تو جان جاتی وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ ہیر کے پاس جا ہی رہا تھا کہ احمد کا میسج آ گیا، تو ہیر کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر کے احمد کے پاس جانا پڑا، لیکن چونکہ احمد گھر کے باہر ہی موجود تھا تو حداد کو زیادہ دور جانا ہی نہیں پڑا۔ سر، یہ اس سم کی ڈیٹیلز ہیں اور اس موبائل میں صرف ایک ہی نمبر فیڈ تھا۔ آپ کو وہ نمبر دیکھ کر حیرانگی ہوگی۔ احمد نے ایک فائل اس کے سامنے کی تو بنا کسی دیری کے حداد نے وہیں کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ نہیں، مجھے حیرانگی نہیں ہوئی۔ اس نمبر کی ڈیٹیل دیکھ حداد پرسکون انداز میں کھڑا رہا۔ تو پھر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ سم کس کے نام پر ہے۔ احمد نے اسی فائل کا ایک اور صفحہ پلٹ کر حداد کی توجہ جس نام کی جانب مبذول کروائی اسے دیکھ کر واقعی حداد کا سر چکرا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ان سب سے کیا لینا دینا؟ کہانی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا جو شاید اس سازش کے ایک ایک کر کے سارے صفحات کی تحریریں اجاگر کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر اس کا اس حادثے سے کوئی بھی تعلق ہوا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ پل بھر میں ہی حداد کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ فائل لے کر اس کا رخ دوبارہ اپنے اور ہیر کے کمرے کی جانب تھا، تبھی اچانک اس کے موبائل کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ شاید کسی نے میل کیا تھا۔ میل کو کھولتے ہی جو نازیبا تصاویر اس کے سامنے آئیں اسے دیکھ کر حداد نے آنکھیں میچ لیں۔ کمرے میں پہنچ کر فائل کو محفوظ جگہ پر رکھا۔ احمد، ایک ای میل بھیج رہا ہوں، پتہ کرو اس کی لوکیشن کیا ہے۔ احمد کو میسج کر کے وہ اب پرسکون تھا۔ کمرے میں نظریں دوڑائیں تو ہیر کہیں نہیں تھی۔ اس وقت وہ کہاں ہوگی یہ بھی وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میری پیاری بیوی، جتنا چاہو مجھ سے دور بھاگ لو، مگر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ سجائے وہ ہیرا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی نائلہ اس وقت شاداب کے پاس آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسے دیکھ کر شاداب ایک کونے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ آج اس نے اپنی دوائی نہیں لی تھی، اسی لیے اسے ہر کسی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نائلہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ چلیں دوا کھا لیں۔ نائلہ نے اس کی دوائیاں لا کر سامنے رکھ دیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مجھے نہیں کھانی، یہ بہت کڑوی ہوتی ہیں۔ دیکھو، اگر کھاؤ گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوگے تو وہ بات کیسے جانو گے جو میں تمہیں بتانے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا۔ سننی تو پڑے گی، آخر بات تمہارے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کے بارے میں ہے، عالم شاہ یا پھر حارث شاہ۔ مگر دونوں کا تصور آتے ہی اسے شدید غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ نائلہ کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ وہ تیر کی تیزی سے دور ہوئی اور شاداب اٹھنے سے پہلے ہی لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ ایسے تو نہیں چلے گا بھائی، پہلے دوا کھا لیں، ہو سکتا ہے میری باتیں سن کر آپ کے برسوں کی آگ بجھ جائے۔ نائلہ کی معنی خیز بات پر وہ کچھ دیر وحشی نظروں سے اسے گھورتا رہا اور پھر لپک کر دوا گٹک لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل نارمل انسان کی حالت میں آ گیا۔ جلدی بولو کیا بات ہے؟ اسے نارمل حالت میں دیکھ کر نائلہ نے ایک لفافہ اپنے ہینڈ بیگ سے نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ منٹ سے پہلے وہ لفافہ شاداب نے چاک کر ڈالا۔ اس میں سے جو تصاویر نکل کر سامنے آئی انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا دماغ بھی گھوم گیا اور ایک جھٹکے میں اس نے نائلہ کا گلا پکڑ لیا۔ میرے ساتھ ہوشیاری کر رہی ہو؟ یہ تو مر چکی ہے۔ مری نہیں ہے، یہ منحوس زندہ ہے۔ وہ بمشکل حلق سے آواز نکال پائی۔ زندہ ہے؟ وہ حیران ہوا، ساتھ ہی نائلہ کے گلے پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے شکنجہ دوبارہ کس دیا۔ جھوٹ بولتی ہو؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ نائلہ کو غصہ آنے لگا۔ میں تمہاری بہن ہوں اور تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ کہاں ہے یہ؟ حداد کے پاس۔
تمہیں کیسے پتا؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں۔ اس کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے شاداب نے نائلہ کو رہائی دی۔ اپنا گلا مسلتے ہوئے وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ واقعی سائیکو ہے، حداد کی کمزور نس اور اس انسان کی بیٹی جس نے مجھے تڑپایا، اب میں اسے تڑپاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے باپ نے مجھے تڑپایا۔ جب میں حداد کی اس ہیروئن کے ساتھ کھیلوں گا تب یہ خودکشی کر لے گا، مزہ آئے گا۔ ہیر کی تصویریں دیکھ کر وہ خیالوں میں ہی حداد کو تڑپتے دیکھنے لگا۔ بہت مزہ آئے گا۔ ہنس ہنس کر وہ پورے کمرے میں ہیر کی تصویریں اچھلانے لگا۔ نائلہ نے زہریلی مسکراہٹ لیے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو ہیر کی تصویروں کو پہلے اچھالتا پھر سمیٹ کر دوبارہ اچھال دیتا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، امید ہے تم اس کے ساتھ اچھی طرح کھیلو گے۔ اسے ایک مسکراہٹ پاس کر کے وہ باہر چلی آئی، مگر سامنے ہی اپنے باپ کو کھڑا دیکھ کر حلق بھی خشک ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گلزار نے اسے دیکھ کر دانت پیسے۔ کچھ نہیں، بس آپ کے بیٹے کو خوشخبری دینے آئی تھی، آپ بھی سننا چاہیں گے؟ نائلہ کے سنسنی پھیلانے پر وہ بیزار ہوا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف بولو کیا بات ہے؟ صاف صاف یہ ہے ڈیڈ، ہیر زندہ ہے اور اس وقت حداد کے پاس ہے۔ اب صحیح معنوں میں گلزار کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو، شراب پی لی ہے کیا؟ میں نے تو کوئی نشہ نہیں کیا، اس لیے پورے ہوش و حواس میں ہوں، لیکن آپ بھی محتاط ہو جائیں کیونکہ اب آپ کے سامنے ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ کب سے ہے وہ لڑکی حداد کے پاس؟ نائلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس وقت گلزار کی کیا حالت ہے۔ اس چٹان پر کی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ آخر کار جب پورے 1 سال کی کوشش کے بعد بھی کوئی خبر نہیں ملی تو یہ سوچ کر چپی سادھ لی کہ شاید اسے جنگلی جانوروں نے کھا لیا ہوگا، مگر اب وہ زندہ بھی تھی اور دشمن کی رکھوالی میں بھی۔ 4 دن پہلے، اس سے پہلے وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ خیر میں نے جو بولنا تھا بول دیا، اب میں چلتی ہوں، آگے آپ لوگ دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ 4 دن پہلے تو اسے وہ لڑکی ملی تھی جو ولید کے ہاتھوں نکل گئی تھی، تو کیا؟ سیکنڈوں میں اس نے موبائل نکال کر ولید کو فون کیا۔ اس لڑکی کی تصویر بھیجو جو تمہارے ہاتھ سے نکل کر حداد کے ہاتھ لگی ہے۔ کیا ہوا باس؟ ولید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سوال کرنے کا نہیں، جو بولا ہے وہ کرو، وہ دہاڑا۔ ٹھیک ہے میں تصویر بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے تصویر بھیجی گلزار کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ یہ لڑکی تمہارے پاس تھی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کیا مطلب باس؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ولید کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بے وقوف انسان، یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ حارث شاہ کی بیٹی ہے۔ حارث شاہ؟ ولید کی دونوں آنکھیں آخری حد تک پھیل گئی، اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو گیا ہے ولید، جب تم اسے اپنے پاس نوکری پر رکھ رہے تھے تو اس کے ڈاکومنٹس چیک نہیں کیے تھے؟ اس وقت تمہیں شک نہیں ہوا؟ وہ باس میں نے ڈاکومنٹس دیکھے ہی نہیں، میں نے بس وہ آگے نہیں بول پایا، مگر گلزار سمجھ گیا۔ ان لڑکی باز مردوں کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کون کس روپ میں آ کر ان کی بینڈ بجا رہا ہے۔ اب حداد کے پاس ہمارے خلاف ثبوت بھی ہے، گواہ بھی، اور تمہاری معشوقہ حسینہ بھی۔ فون بند کر کے گلزار چیئر پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ ریلیکس، میں کوئی عام انسان نہیں، گلزار شاہ ہوں۔ جب میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوئی میں نے اپنا آپا تب بھی نہیں کھویا، پھر یہ حالات تو کوئی چیز ہی نہیں۔ گہرے سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا اور دماغ تیزی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگا۔ اگر حالات اس کے حق میں نہیں جاتے تو حالاتوں کا رخ کیسے موڑنا ہے یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ ہمارے نہیں گلزار شاہ، صرف تمہارے ہی، کیونکہ میرے خلاف تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اگر جیل جاؤ گے تو صرف تم، میرا تو سارے معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ فون رکھ کر وہ اپنے لیے فریش جوس لے آیا، ساتھ ہی اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ رہی بات ہیر کی تو اسے میں کسی بھی طرح اپنے پاس لے آؤں گا، بھلے وہ حارث شاہ کی بیٹی ہے، مگر اسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ کچھ سوچ کر اس نے جو نمبر ملایا وہ جا کر سیدھا حداد کے گھر میں موجود ایک فرد کو لگا۔ پھر جو حکم ولید نے صادر کیا اس کے بعد ہیر اور حداد کی زندگی میں طوفان آنا طے تھا۔ جیسے ہی وہ ہیرا کے کمرے میں آیا اس کی امیدوں کے عین مطابق ہیر وہیں پر اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں کو سوتا دیکھتے رہا اور پھر آہستگی سے ہیرا کا ہاتھ ہیر کے پیٹ سے ہٹایا، بازو سے کھینچ کر جیسے ہی ہیر کو ہیرا سے دور کیا تو پٹ سے اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ چند لمحوں تک وہ حداد کو دیکھتی رہی، دماغ کے بیدار ہونے تک
ہیر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم یہاں؟ دبی دبی آواز میں اس نے حداد کو گھوری سے نوازا۔ بدلے میں حداد نے ابرو اچکا کر اسے سوالیہ نظروں سے گھورا، جسے سمجھ کر ہیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا، وہ آہستہ آواز میں گویا ہوئی، اس ڈر سے کہ کہیں ہیرا کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ مجھے ہیرا کے ساتھ سونا ہے۔ وہ دوبارہ بیڈ کے درمیان کھسکنے لگی تو حداد نے پلک جھپکتے ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ بحث ہم اپنے کمرے میں جا کر کریں گے۔ بنا اس کی بات سنے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ آدھی رات کو تمہیں یہ سب کچھ سوچ رہا ہے؟ بیگم یہ سب تو آدھی رات کو ہی سوچتا ہے، اور ویسے بھی میں ایک محبت کرنے والا شوہر ہوں۔ اپنی بیوی پر مجھے دن رات صبح و شام کبھی بھی پیار آ سکتا ہے۔ بس کریں، اگر اتنا ہی آپ کا پیار امڑ رہا ہے تو اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں نا۔ ہیر کو اس وقت اپنی نیند خراب ہونے کا شدید غصہ تھا، اسی لیے وہ حداد کے دروازے کے سامنے سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کی نظروں کے ساتھ ارادوں کو وہ بخوبی سمجھ رہا تھا، اسی لیے دروازے کے سامنے اڑ کے کھڑا تھا۔ ہیر، اس کا لہجہ سخت ہو گیا، میں جتنا تمہارے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہتا ہوں تم اتنا ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ میں بدتمیز نہیں تھی، مجھے بدتمیز بننے پر آپ نے مجبور کیا ہے، دو بدو جواب آیا۔ اچھا تو بتائیں ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ سخت تیور لیے اس کے قریب آئی۔ یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ ہیر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، اب تم مجھے بتاؤ۔ میرے قریب مت آئیں، اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں۔ ہیر نے 2 قدم کی اور دوری اختیار کی، اور یہی چیز حداد کے دماغ میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ سختی سے ہیر کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی کٹی ڈال کی طرح آ کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو؟ ایک بار بول دیا تھا مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی تمہارے یہ ڈرامے جاری ہیں۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ نے میری زندگی کو ایک فلم بنا کر رکھ دیا ہے۔ جب آپ کی محبوب بیوی آپ کے پاس ہے تو اس کے پاس جائیں۔ پل میں ہیر کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ تم بھی میری بیوی ہو، اور میں بول کر گیا تھا رات کو آؤں گا، اس کے باوجود ہیرا کے کمرے میں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کچھ نرم پڑ گیا۔ اس آخری بات کو سننے کے بعد اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اچھا تو اب تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو، علیحدگی کی بات کر رہی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہاری باتوں کا کیا مطلب سمجھو؟ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں جو بھی فطور امڑ رہا ہے اسے میں کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے ساتھ نرمی کے چند بول لیے تو تمہارا دماغ دوبارہ آسمان پر چڑھ گیا۔ چلو اب تم بیڈ پر چلو، میں تمہارا دماغ وہیں درست کرتا ہوں۔ اسے بیڈ کی طرف دھکیل کر حداد نے کمرے کو لاک کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ وہ 2 قدم میں ہی اس کے قریب آئی۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہیر، کیا چاہتی ہو؟ میں سخت انداز اپناؤں؟ آپ کی فیملی پوری ہے اور میری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں۔ میرے قریب نہیں آئے اپنی پہلی بیوی؟ وہ نظریں جھکا کر رو رہی تھی، جانتی تھی اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ بار بار اس کا نام لینا بند کرو۔ ہیر کی چلتی زبان پر حداد نے بریک لگوائی۔ اور اس کے پاس بھی چلا جاؤں گا، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، وہ بھی میری بیوی ہے، لیکن ابھی وہ بیمار ہے اور میری دل جوئی کرنے کے لیے ناساز ہے، تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم بیوی کے فرض پورے کرو۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر حداد نے ہیر کے سر سے دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھالا اور ہیر کو بیڈ پر بٹھا کر خود اپنی شرٹ نکال کر ایک طرف اچھال دی۔ حداد کی باتوں نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، آنسو روانی سے بہنے لگے۔ کوئی بھی عورت بھلا کہاں برداشت کرتی ہے؟ آنکھیں نیچے سر جھکائے وہ بس رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ حداد نے اسے لٹائے، وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ گرم سانسوں کی تپش گردن کے ارد گرد طواف کرتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سلگتی شدتیں بھی ہیر کے رونے میں کمی نہ لا پائیں۔ چپ ہو جاؤ ہیر، ورنہ برا ہوگا، شوہر ہوں تمہارا، پورا حق ہے مجھے۔ حداد نے اس کے ہونٹوں کی نرمائی کو چھونے سے پہلے حکم صادر کیا، مگر اپنی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ وہ سخت ہوا۔ اس کے نازک وجود کو محبت کی ٹھنڈی پھوار سے بھگونے کے بجائے اب وہ باقاعدہ شدید انداز اختیار کر گیا، اور پھر واقعی وہ اپنا رونا بھول کر اس کی شدتوں پر تڑپ اٹھی۔ اس کے وجود کی رعنائیوں کو سر کرتے ہوئے حداد کا بے تحاشا دل مچل رہا تھا کہ وہ ہیر کے دلکش سراپے کو سراہے، مگر اس وقت حالات الگ تھے۔ لیکن دل میں ارادہ پکا کر لیا تھا کہ ایک دن جب وہ اپنی مرضی سے اس کی باہوں میں قیام پذیر ہوگی تو اس کے انگ انگ کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے میں ملائے گا۔ اپنی محبت سے اس کے وجود کو
کندن کر کے اب وہ پرسکون تھا۔ ماضی بیگم مجھے لگ رہا ہے یا پھر واقعی میں دن بدن اور ہینڈسم ہوتا جا رہا ہوں۔ آئینے میں کھڑے ہو کر ٹائی کے نوٹ باندھتے ہوئے عالم شاہ نے اپنے خوبرو سراپے کو دیکھا۔ سنگھار نے انہیں آئینے میں اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ایسے نانا میں کیا گردن ہلا رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہماری خوبصورتی کا۔ آپ کیا جانیں جب ہم محفل میں قدم رکھتے ہیں تو آج کل کی یہ نوجوان لڑکیاں ہمیں دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ کئی لڑکیوں کو تو ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے، کاش ہم ان کا نصیب ہوتے، لیکن ہم آپ کا نصیب ہیں۔ بس کریں اپنے منہ میاں میٹھو بننا بند کریں۔ آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے۔ اولاد جوان ہو گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ بے شک اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سنگھار نے کنپٹیوں کے قریب موجود سفید بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ لا حول ولا قوت، یہ سفید بال تو آج کل کی نوجوان نسل میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان بالوں سے میری عمر کو جج نہیں کیا جا سکتا۔ بابا صحیح آپ واقعی ہینڈسم ہیں، لیکن میری امی کے مقابلے میں آپ بوڑھے لگتے ہیں۔ ہاتھ نے بنا دستک دیے ہی کمرے میں انٹری مار دی۔ ہاتھ مینرز بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، بنا دستک دیے کسی کے بھی کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ میرے مما بابا کا کمرہ ہے اور میں اس میں بنا دستک دیے داخل ہو سکتا ہوں، مگر یہ حرکت ہی غلط ہے۔ اگر ہم کسی ایسی ویسی حالت میں ہوتے تو عالم شاہ کی بات پر دونوں کے منہ ایک ساتھ کھل گئے۔ شرم کرے عالم، سنگھار نے انہیں شرم دلائی اور ہاتھ کا کہکہا بلند ہوا۔ اس میں شرم والی کون سی بات ہے بیگم؟ وہ تو اپنی بات پر ذرا شرمندہ نہیں تھے۔ ڈیڈ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ اس عمر میں ہمارا کوئی بھائی بہن لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہاتھ تکیے کو گود میں رکھ کر بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ عالم شاہ نے ٹھٹائی کی حد کر دی۔ سنگھار کا شرم کے مارے منہ لال ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹا فضول گفتگو کرنے میں ماہر ہیں۔ دونوں کو لتاڑ کر وہ باہر چلی آئی۔ چند منٹوں کے بعد عالم بھی کمرے سے باہر نکلا، مگر اب چہرے پر کوئی شرارتی تاثرات نہیں، بلکہ اس کے برعکس تاثرات اس قدر تن چکے تھے کہ سنگھار کو وحشت ہونے لگی۔ سوالیہ نظروں سے ہاتھ کی طرف دیکھا، مگر اس نے بھی کندھے اچکا کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو کان کے قریب لہرا کے موبائل کا اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا انہیں کسی کا فون آیا، تبھی اس قدر غصے میں ہے۔ گلزار، گلزار! عالم کی دہاڑ پر پوری حویلی لرز اٹھی۔ گلزار بھی بھاگتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ کیا ہوا بھائی، آپ اتنے غصے میں؟ عالم شاہ کو غصہ کم و بیشتر ہی آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کوئی ان کے سامنے اف بھی کر جائے۔ گلزار نے تمام افراد کی طرف دیکھا، مگر سبھی وحشت زدہ تاثرات لیے کھڑے تھے۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے گلزار؟ وہ یونیورسٹی گیا ہے، چھٹی ہوتے ہی آ جائے گا۔ اچھا، یونیورسٹی گیا ہے، چلو میں تمہیں اس کی اصلی یونیورسٹی لے چلتا ہوں۔ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر وہ باہر نکل آیا۔ چاروں نہ چار پیچھے پیچھے گلزار کو بھی آنا پڑا۔ اس کا بیٹا الٹے کام کرتا رہتا تھا، لیکن اتنا تو طے تھا آج اس نے کچھ بہت بڑا کیا تھا اور وہ عالم شاہ کے کانوں تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا کرے کچھ بڑا کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو۔ گلزار شاہ نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، مگر اس کی یہ دعا آج قبول نہیں ہونے والی تھی۔